یہ نہ کہو کہ میں نے دین بدلا ہے، بلکہ مجھے یہ کہو میں نے تو اصل دین حاصل کیا ہے، میں نے اصل دین حاصل کیا ہے۔ اس لیے مکہ شریف کی معیشت جو تھی اور معیشت جو تھی، حضرت ثمامہ وہ بڑے باغ کے مالک تھے، بڑا مالدار تھے۔ کہتے ہیں اس لیے حضرت ضماد مکہ والوں سے کہہ دیا کہ انہوں نے کہا ہم آج کے بعد آپ کو اس معیشت سے کوئی حصہ نہیں دیں گے۔ کہتے ہیں میں نے جواب دیا، بخاری شریف کے اندر آپ کے سامنے میں نے حدیث پیش کی، 4372 حدیث کا نمبر ہے، واللہ لا یاتیکم من الیمامۃ حبۃ خنت حتی یاذن فیہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم آج کے بعد یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی اس وقت تک تمہیں نہیں دیں گے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت نہیں دیں گے۔ حضرت محترم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر۔ اور آگے چلیے ایک اور روایت میں آپ کے سامنے حضرت مازن، یہ صحابی رسول ہیں، ان کا ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا ہی لطف اندوز واقعہ ہے اور دل کی زمین کے اندر اور دل کے اندر لکھنے کے مترادف ہے۔ یہ بھی دلائل النبوہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 36 پر یہ بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت مازن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمان اس علاقے سے یہ تعلق رکھتے تھے، اور کہتے ہیں میں بڑے کٹر قسم کا مشرک تھا، کٹر قسم کا مشرک تھا، بڑا بت پرست تھا۔ ایک خصوصی بت حضرت مازن کے پاس تھا، کہتے ہیں میں نے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا اور اس کی عبادت کیا کرتا تھا، اس کی ہر وقت نگرانی کرتا تھا۔ حضرت مازن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن میں نے بت کے سامنے قربانی پیش کی، جس طرح ہم اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کرتے ہیں، اسی طرح بت کے سامنے بھی بت کی عبادت کرنے والے اپنی قربانیاں رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے قربانی پیش کی، ایک جانور بت کے نام پر ذبح کیا تو بت سے خود آواز آئی، بت پتھر کا تھا اور میرا خدا تھا، میں اسے خدا سمجھتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میں نے سنا کہ بت کے اندر سے آواز آئی، حالانکہ وہ تو بے جان تھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کو منظور تھا کہ اس کو ہدایت دینی ہے۔ کہتے ہیں لیکن جب وہ آواز میں نے سنی تو وہ بت کہنے لگا، کیا کہنے لگا سنیے، کہنے لگا یا مازن اقبلوا الی اقبل تسمع ما لا یجعل هذا نبی مرسل جاء بحق منزل فآمن به کی تعدل عن حر نار تشعل۔ اے مازن میری بات غور سے سن۔ بت خود کہنے لگا کہ میرے سامنے تو قربانی پیش کر رہا ہے، میری بات غور سے سن، اور یہ سن کر بلا دینے والی بات نہیں ہے، یاد رکھنے والی بات ہے۔ ھذا نبی مرسل جاء بحق منزل فآمن به کی تعدل عن خر نار تشعل وقودها بالجندل۔ کہتے ہیں یہ نبی ہیں، یہ رسول ہیں جو حق لے کر آئے ہیں، اور جو نازل کیا گیا ہے اس نبی پر، اس پر ایمان لے آؤ تاکہ اس آگ سے بچ جاؤ۔ بت خود کہنے لگا کہ جس آگ کا اور جس آگ کا ایندھن پتھر ہیں، اس بت کے اندر سے جب اس طرح کی آوازیں آئی، اس بت نے تبلیغ توحید کی، یعنی عمان کا بت بولتا ہے، مکہ شریف کی خبر دیتا ہے، اور مکہ شریف میں رہنے والے مصطفیٰ کریم کی خبر دیتا ہے۔ کہتا ہے عمان میں اس بت نے اپنے پجاری کو کہا ھذا نبی مرسل، ایک نبی ہے، اس کا میلاد ہوا ہے، وہ مبعوث ہو گیا ہے، جس نے بھی جہنم کی آگ سے بچنا ہے اسے ان کا کلمہ پڑھ لینا چاہیے۔ یہ بت کہنے لگا، کہا ان کے معبودوں کی عبادت کر لینی چاہیے، یعنی کہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے۔ اب بت ہو کے جس نے اس وقت یہ پیغام دیا تو مازن کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، میرا ہی بت مجھے تبلیغ کرنے لگا ہے کہ میری عبادت نہ کر، مصطفیٰ کے رب کی عبادت کر۔ کہتے ہیں میں بڑا حیران تھا، کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، بت بولتا نہیں تھا، آج بولتا ہے، اپنے خلاف ہی بول رہا ہے، اور مجھے چھوڑ کر اللہ مانو کی پکار کر رہا ہے کہ اللہ کو مانو، متخیر ہو جاؤ، لیکن میں نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ کہتے ہیں میں نے توجہ نہیں کی، میں نے کہا کہنے دو، پتھر ہے کہنے دو۔ کہتے ہیں ایک دن پھر جب میں نے اس کے سامنے قربانی کی تو اس بت نے پھر مجھے آواز دی، وہی لفظ پہلے سے واضح طور پر سنائی دینے لگے۔ وہ بت پھر کہنے لگا مازن اسمی اسمی تسر زار خین وبطن شر وعیسی نبی من مدر بدین اللہ اکبر۔ کہنے لگا وہ بت دوبارہ بولا، کہنے لگا اے مازن سن،
تاکہ تجھے سرور ملے، اے مازن سن تجھے تاکہ سرور ملے، شر چھپ گیا، شر چھپ گیا اور خیر ظاہر ہو گئی ہے نبی کی صورت میں۔ بوئسا نبی جن مم مدارا، مدر قبیلے سے ایک نبی ظاہر ہو چکے ہیں، ان کا میلاد ہو گیا۔ بدین اللہ اکبر، اللہ کے سب سے بڑے دین کو لے کر وہ ظاہر ہو چکے ہیں۔ اور تم جاؤ، حضرت مازن کہتے ہیں میں نے دوسری بات یہ بات جس وقت سنی تو میں نے کہا ان ھذا واللہ لعجبا، یہ عجیب بات ہے کہ ایک بے جان چیز بولتی ہے، بڑی عجیب بات ہے، اور اس انداز سے اس کا پیغام دے رہی ہے۔ اتنے میں کہتے ہیں حجاز سے ایک وفد عمان میرے علاقے میں آیا، مازن کہتے ہیں میں وہاں پہ پہنچا، ان سے پوچھا تمہاری کیا خبر ہے، کیا حجاز میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے؟ جس طرح آج تبدیلی کا نعرہ لگا ہوا ہے نا، کہا کیا تبدیلی آ گئی ہے کوئی؟ تو مکہ شریف میں کوئی نیا دین تو نہیں آ گیا؟ انہوں نے کہا مجھ سے خرج رجل بطعامۃ یقول لمن اتاہ اجیو داعی اللہ عز وجل، تامہ سے ایک شخص ظاہر ہو گئے، ان حجاز والا جو قبیلہ تھا، وہ گروہ جو گزر رہا تھا، کہتے ہیں ان لوگوں نے کہا کہ ایک شخص ظاہر ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں لوگوں خدا کو مانو اور ایک اللہ کو مانو، اس کے سوا کسی کو نہ مانو۔ یہ میرے نبی کا پیغام ان لوگوں نے سنایا۔ حضرت مازن کہتے ہیں یقال له احمد، ان لوگوں نے مجھے نام بھی بتا دیا کہ جو بندہ یہ کہہ رہا ہے اللہ کو مانو، اللہ کے سوا کسی کو خدا اور الہ نہ مانو، اس کا نام احمد ہے، وہ لوگوں کو رب ذوالجلال کی طرف دعوت دیتا ہے۔ حضرت مازن کہتے ہیں مجھے جس وقت یہ پتا چلا کہ واقعی کوئی ایسی بات ہے تو مجھے اس بت کی بات پہ زیادہ یقین آ گیا، جو اپنا بت تھا، جو وہ مجھے کہہ رہا تھا ھذا نبی مرسل، کہ ایک نبی مرسل کا ظہور ہو چکا ہے، جاؤ تم ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لو۔ لہذا مازن کہتے ہیں میں نے ارادہ کر لیا، سب سے پہلے میں نے کلہڑا، لکڑی چیرنے والا، لکڑیاں کاٹنے والا کڑاڑا لے کر میں نے اپنی کاندھے پر اٹھایا اور لے کر میں بت کی طرف گیا اور بت کے پاس پہنچا، کیونکہ بت نے مجھے خود دعوت دی تھی۔ اس کے پاس گیا تو کہتے ہیں کسرتہ اجزازن، میں نے اسی بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، وہ جسے میں خدا مانتا تھا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد میں نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو گیا، چلتا چلتا میں مکہ شریف میں پہنچا۔ سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ کے چہرہ والضحیٰ کی مجھے زیارت ہوئی، کسی معجزے کے تقاضے کے تحت اس بت کی دعوت پر جو اس نے مجھے تعارف کروایا تھا، میں نے محبوب علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ اب دیکھ، جب کہتے ہیں جب میں نے کلمہ پڑھ لیا، حضرت مازن کہتے ہیں میں نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن میں نے کہا یا رسول اللہ صرف مشرکی نہیں تھا بلکہ میں بڑا ہی بگڑا ہوا انسان تھا یا رسول اللہ۔ کہتے ہیں اپنی روایات سنائی، کہتے ہیں میرا کردار بالکل درست نہیں تھا یا رسول اللہ، میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا، پوری تفصیل سنائی کہ میرے پاس بت تھا، اس نے مجھے دعوت تھی، اس کی دعوت پر میں آپ کے پاس آیا اور اسلام قبول کر لیا۔ کہتے ہیں میں اتنا بدبخت اور اتنا بگڑا ہوا انسان تھا، حضور کے سامنے اقرار جبران کرتے ہیں، کہتے ہیں انی مرہن مولہن بالتربی وشرب الخمر، کہتے ہیں شراب کا میں بڑا عادی تھا، شراب کے بغیر تو میرا گزارا ہی نہیں ہوتا تھا، میری دن رات شراب کے اندر دودھ نشے میں گزرتی تھی، وَالْهُلُوكَ مِنَ النِّسَاءِ، اور میں عورتوں کا بڑا عاشق تھا، عورتوں کا بڑا دیوانہ تھا۔ اور کہتے ہیں وَالْخَطْ عَلَيْنَا السِّنُونَ فَأَذْهَبْنَا الْأَمْوَالَ وَأَلْأَذَنُ الزَّوَارِيَّ وَالرِّجَالَ وَلَيْسَ لِي وَلَدٌ فَادْعُوا اللَّهَ أَن يَذْهَبَ عَنِّي مَا أَجِدُ وَيَأْتِنِي بِالْحَيَاءِ وَيَهَبَ لِي وَلَدًا۔ کہتے ہیں ہمارے پاس قحط سالی نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے یا رسول اللہ، بڑی قحط سالی تھی یا رسول اللہ، بڑے ڈالے، ہمارے پاس دو مال و دولت فنا ہو گیا تھا، اتنی قحط سالی ہو گئی، اور ہمارے چھوٹوں بڑوں کو کمزور کر دیا تھا اس وجہ سے کہ اتنے فاقے کاٹ کاٹ کے کمزور ہو گئے تھے ہم۔ تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری موجودہ حالت کو بدل دے، میری موجودہ صورتحال کو بدل دے، شراب کا نشہ نہ کروں آج کے بعد، اور عورتوں کو تکوں نہ، عورتوں کا میں دیوانہ عاشق ہوں۔ اب سنیے، کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ
تاکہ میرے حالات بدل جائے، مجھے اللہ حیات عطا کر دے، مجھے بیٹا عطا کر دے۔ ساتھ کہتے ہیں میں نے کہا وَيَهَبُ لِي وَلَدًا، اور ساتھ یہ بھی دعا کیجئے کہ اللہ پاک مجھے بیٹا عطا کر دے۔ ایک تو میرا کردار صحیح ہو جائے اور میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، چہرے میں تبدیلی آ جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کر دے۔ سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، میرے نبی نے اللہ کی دربار میں درخواست پیش کی۔ لفظ سنیے میرے نبی کے، میرے نبی نے فرمایا اللہم ابدلہ بالترب قراءۃ القرآن۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ مازن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گانے بجانے کی جگہ تلاوت قرآن کا شرف عطا فرما، یہ آج کے بعد گانے نہ گائے، اللہ کے قرآن کی تلاوت پڑھ کیا کرے۔ کہتے ہیں جہاں یہ پہلے شراب کی محفلیں سجاتا تھا، کنجریوں سے گانے سنتا تھا، اسی میں مصروف رہتا تھا، عورتوں کے دھندے میں لگا رہتا تھا، اس کو اے اللہ ہدایت دے، قرآن کا ذوق عطا فرما۔ وبالحرام الحلال الحلال، اے اللہ اس کو حرام کی جگہ حلال مال عطا کر۔ وآتیہ بالحیاء ووہب لہ ولدن صالحا، اور اس کو حیا بھی عطا کر دے اور اس کو نیک صالح بیٹا بھی عطا کر۔ سید عالم نور مجسم نے جب یہ دعا کی تو اس میں بڑے سمجھدار لفظ ثابت ہوئے۔ پہلی ملاقات تھی کہ پہلی ملاقات میں ہی حضرت مازن اتنے سمجھدار تھے، پہلی ملاقات میں سارے کام کروا گئے، پہلی ملاقات میں بڑے بڑے مسئلے حل کروا گئے، سارے کام اور مکمل علاج کروا دیا اپنے حضور کی بارگاہ میں دعا کر کے۔ کہتے ہیں وہ خود اس بات پر گواہی دیتے ہیں کہ جس وقت حضور نے یہ دعا کی ہے، دعا کرنے کے بعد فَذَهَبَ اللَّهُ عَنِّي كُلَّ مَا كُنْتُ أَجِدُ، کئی سالوں سے جو میری پکی عادتیں تھی شراب پینے کی، میں اس سے بعد اپنے آپ کو جان نہیں چھڑا سکتا تھا، شراب جو پیتا تھا، نشے میں دھت رہتا تھا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک جملہ بولنے کی وجہ سے وہ ساری گندی عادتیں مجھ سے دور ہو گئی، میں اب شراب میں نے چھوڑ دی۔ اور آگے کہتے ہیں فَاخْسَبَتْ عَمَّانُ وَتَزَوَّجْتُ أَرْبَعَ خَرَائِرَ وَوَهَبَ لَهُ اللَّهُ حَيَانُ الْمَازِنِ۔ عمان کہتے ہیں عمان خوشحال ہو گیا، میں نے 4 آزاد خواتین سے شادی کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے حسین و جمیل کے بیٹا بھی عطا کر دیا۔ حضرات محترم انشاءاللہ نیکسٹ جمعۃ المبارک انشاءاللہ ایک دو باتیں اور بھی عرض کر کے انشاءاللہ